پانی 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 ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر اس شہر میں، اور اب ورلڈ وائڈ پانی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ شہر کی بات کرنی جائے تو ہم دیکھتے تھے کہ اکثر گزشتہ دنوں میں پانی کے اوپر، کینالز کے اوپر جو ہے وہ ایک کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی اور کافی گرم تھا یہ معاملہ۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ اب کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی، میٹنگ منٹس جو ہیں وہ غلط جاری کیے گئے ہیں، صدر کے پاس کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی، کوئی بھی منصوبہ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہو وہ نہیں بن سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید یہ بھی کہا کہ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال کا افتتاح کیا، کسی نہر کا افتتاح نہیں کیا۔ تو مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو ذرا سنواتے ہیں۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی کے مہینے میں، انہوں نے کہا کہ اریگیشن پہ آپ کو کچھ بریفنگ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر کتنے ایکسپرٹ تھے اریگیشن کے، آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا میٹنگ میں، تو کتنی ان ڈیپتھ بات تو ہوئی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا گیا کہ ہم ایڈیشنل زمین آباد کرنا چاہتے ہیں، ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن کی، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ صدر زرداری نے انہیں اس حوالے سے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے، آپ جا کے بات کریں، اس میں یہی لکھا ہے کہ صوبوں سے آپ بات کریں۔ وہ پروسیس ابھی تک ہوا نہیں تھا اور ان لوگوں نے اس کو ایک بہانہ بنایا کہ صدر کے پاس میٹنگ ہو گئی اور انہوں نے اپروو کر دیا۔ اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ہیو اتھارٹی ٹو اپروو اینی پروجیکٹ۔ میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی، انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے اعلان کر دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے نا۔ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا، وہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ ہم ہر حد تک جائیں گے سندھ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ سندھ کا انٹرسٹ نہیں، یہ پاکستان کا انٹرسٹ۔ چیف آرمی اسٹاف اور چیف منسٹر پنجاب نے جوائنٹلی گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال جو ٹیوب ویلز کے ذریعے آبادی ہوئی ہے اس کا افتتاح کیا، کوئی کنال کا افتتاح نہیں کیا۔ اگر اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہی نہیں ہے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر بارشیں کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے 3 صوبوں سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں خشک سالی کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اپریل میں صرف پینے کے لیے پانی ہوگا، جبکہ دوسری طرف ہم سندھ میں یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، خریف سیزن میں فصلوں کی کاشت ممکن نہیں ہے، اور فوری طور پر سندھ حکومت نے CCI اجلاس بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ اب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق ملک کے سب سے بڑے ڈیم یعنی کہ تربیلا ڈیم میں ڈیڈ لیول برقرار ہے اور جو پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک چلی گئی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری سے۔ محمود بخاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ محکمہ موسمیات نے کم بارش، اور ہم نے وٹنس بھی کیا کہ بارشیں کم ہوئی ہیں، جو صورتحال انہوں نے آگے پریڈکٹ کی ہے وہ یہ کہ خشک سالی کا خطرہ ہے، تو یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ARY نیوز کا شکریہ، اور صدف آپ کا اور ساحم آپ کا۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس سے ہماری پوری معیشت جڑی ہوئی ہے، ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ پانی کے بغیر جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر فصل کی، ہر پودے کی، ہر چرند پرند کی اور جانور کی، اور سب کی ضرورت ہے پانی۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بدقسمتی سے 76 سال ہو گئے ہیں اور ہم پانی پانی جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 50s کے اندر جو ہے وہ اس کا آپ یہ دیکھیں کہ 5000 مکعب میٹر جو ہے وہ پر کیپیٹا جو ہے وہ پانی موجود تھا، اور آج وہ 1000 پہ آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کم ہو کے وہ 1000 مکعب میٹر جو ہے پر کیپیٹا آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کا قصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش پرسوں حادثہ، ایک دن میں رونما نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ان حکومتوں کی نااہلی اور نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج جو ہے وہ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 2025 کے اندر آپ بوند بوند کو ترسیں گے۔ اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 60% تو جو ہے وہ پانی وہ زمین سے کسان جو ہے وہ لے رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ نہری نظام آپ کا بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ کسی حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اریگیشن کا آپ حال دیکھ لیں
تو اس کے اوپر نوحہ کنا ہی ہوا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے, اور اس سے اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت جو ہے فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو فصلیں کہاں سے ہوں گی؟ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. محمود صاحب یہ بتائے گا کہ اب سندھ میں جو پانی کی قلت ہے اس کی وجہ سے جو خریف سیزن میں فصلوں کی کاشت ہے اب وہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے اور کون کون سی فصل کو خطرہ ہے یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں, آپ کی ہر فصل کو خطرہ ہوگا. جب پانی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں, آپ نے کاٹن جو ہے وہ بیجنی ہے, اور آپ نے جو گنا ہے وہ بیجنا ہے, آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ آپ نے بیجنی ہے, لوگوں کو گھاس کے لیے جو ہے وہ پانی چاہیے ہوگا, آپ کو جو ہے وہ آم کے باغات کے لیے پانی چاہیے ہوگا. میں کس کس فصل کا نام لوں کہ بھی جتنی فصلیں ہوں گی وہ ان سب کو نقصان پہنچے گا جب پانی نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی. آج یہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کو متنازع بنا کر ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. اگر اس وقت مل بیٹھتے, میں کہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ ہمارے سیاستدان, ابھی مراد علی شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے, تو مجھے ان پہ اتنا ہی کہنا کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, بس اتنی زیادہ صفائی نہ دو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں, عوام کو کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ بھائی حکومتیں تمہاری ہیں, اختیار تمہارا ہے, فیصلے تمہارے ہیں, اور بھگتتے پاکستان کے عوام ہیں. کیا جا سکتا ہے محمود صاحب, کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ اس کے لیے ایک جامع پروگرام لے کے آئیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل, آپ کا سنگاپور اور آپ کے باقی جو ممالک ہیں چند, ان کے اندر پانی کی اس طرح شارٹیج تھی. انہوں نے دیکھیں وہاں پہ صدف اپنے آپ کا پیٹ آگے نہیں رکھا جاتا, وہاں پہ ملکی جو ہے وہ اس مفاد میں فیصلے کیے جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی کوئی نہیں سوچتا. اگر یہ سوچتے, یہ ایک دوسرے پہ الزام پہلے لگاتے رہے, پیپلز پارٹی اور نون, پھر کہنے لگے کہ تحریک انصاف کا قصور ہے. عوام تو یہی جو ہے ان کے قصے سنتی ہے. کبھی انہوں نے فیصلہ اگر یہ لیتے, دیکھیں ڈرپ ایریگیشن دنیا کے اندر جو ہے وہ رواج پا گئی. آپ کی سپرلنگ جو ایریگیشن ہے وہ دنیا کے اندر رواج پا گئی کہ اتنا پانی جتنا جو ہے چاہیے فصلوں کو وہ اتنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں فلڈ ایریگیشن ہے, فلڈ ایریگیشن میں تو بے تحاشا پانی جو ہے وہ جاتا ہے. پھر جو پانی ہمارے پاس تو ایک سندھ دریا ہے, اور پھر جنہوں نے وہ جو معاہدہ کیا, میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم بددعا ہی کریں گے کہ جنہوں نے اپنے سارے دریا بیچ کے جو ہے وہ انڈیا کو دے دیے, اور آج ہم جو ہے وہ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا محمود صاحب.